عامر الیاس رانا صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. عامر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں عامر صاحب. عامر صاحب یقیناً یہ جو مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اس کا حوالہ آپ نے فروغ کی زبانی سن لیا ہے, لیکن اب جو ساری صورتحال ہے اس میں دیکھیں کہ سیاسی قیادت کتنی بے بس ہے اور معیشت ٹھیک ہو رہی ہے, اور لوگ کہتے ہیں جو معاشی تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نگران حکومت کے زور سے نہیں ہو رہی. نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں تو اللہ تو ظاہر ہے چاہے گا تو سب کچھ ہو جاتا ہے. یہ سیاستدانوں نے اپنے پیروں پہ خود کلاڑی ماری ہے نا. جو حکمران اتحاد تھا یہ کیوں مردم شماری کے نتائج کو آخری دنوں پہ لے کے گئے؟ انہوں نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ یہ سارے مل کے کھیل رہے تھے نا, ایم کیو ایم ہو, پیپلز پارٹی ہو, مولانا صاحب ہو, پی ایم ایل این ہو, تو سب نے مل کے کھیلا نا. جب 30 اپریل کی ڈیٹ تھی تو یہ جان بوجھ کے لے کے چلے تاکہ الیکشن کو ڈیلے کر سکیں. اب آخری دنوں میں کیا ہے. اب کسی کے اوپر کوئی وزن رکھے کہ جی 90 دن میں ہونے چاہیے اور وہ فوٹو میں بھی موجود ہو شہباز شریف کے ساتھ, تو پھر وہ منافقت کر رہے ہیں نا, اور اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر رہے. جو لوگ جنہوں نے ٹھپا لگایا مردم شماری کے رزلٹ پہ اگست کے دوسرے ہفتے کے سٹارٹ میں, تو کیوں لگایا؟ تو اب الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں, لیکن میں اس تجزیے سے ابھی تک نہیں ہوں کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے. یہ عارضی اور مصنوعی اقدامات ہیں, ہمیں پائیدار اقدامات چاہیے. اب ہم یہ جو کاسمیٹک میئرز ہیں ان سے لوگوں کی روٹی اور روزی واپسی نہیں ہو رہی. دیکھیں ڈالر چڑھ گیا, ڈالر اتر گیا. جب ڈالر چڑھتا ہے, جس نے جو دکاندار نے ریٹ چڑھایا ایک پینی کسی نے کم نہیں کی اس کے بعد سے, اور یہ شروع دن سے ہوتا آ رہا ہے. جب پیٹرول اور ڈیزل 2 دفعہ مسلسل اسحاق ڈار نے اناؤنسمنٹ کر کے نیچے کیا تو کیا ہوا؟ کسی صوبے میں کہیں پہ کوئی چیز کمی آئی تھی؟ نہیں ہوئی. صرف عوام کی کٹائی منتظر ہے ساری کی ساری کہ کب بڑھے گا, اور پھر جو پیسے بڑھ جائیں واپس کس حکمران نے دلائے ہیں؟ نگرانوں نے اگر پیٹرول 2 دفعہ آ کے بڑھا لیا ہے اور تیسری دفعہ اب پھر ڈیٹ آ گئی ہے وہ بڑھائیں گے, تو اس کا مجھے اور آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ جو کمی ہوئی تھی اس کا نہیں ہوا, اور نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی ڈالر ہم نے اتنا نیچے گر گیا. اوکے, آرمی چیف کے اقدامات سے, تاجروں کے ساتھ گفتگو سے, تو یہی تاجر ہے نا اور یہی انڈسٹریلسٹ ہیں جن کا پروفٹس کمی نہیں ہوتے کبھی بھی. ان میں سے کس کو نقصان ہوا ہے؟ یقین مانے میں ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ یہ تاجر جس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا تو پتہ لگے گا منافع میں کمی ہوئی ہے, ورنہ تو یہ دار فانی رخصت ہو چکے ہوئے ہوں اگر ان کو نفع میں نقصان ایکچولی ہونے لگ جائے, ان کے یقیناً یہ کاروبار میں ایک نقصان ہو. تلخ کچھ نہیں حقیقت ہے, ہوتا ان لیکن کو, عامر ان صاحب کے جس طرح سے منافع. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کاسمیٹک میجرز ہیں اس وقت, ان کاسمیٹک میجرز کو کس طرح سے دیکھیں کہ یہ جو 16 مہینے کے اقدامات تھے ان کو نیوٹرل کرنے کے لیے ہے, یا یہ جو اس وقت کاسمیٹک میجرز لیے جا رہے ہیں یہ جو اوورال سینٹیمنٹ ہے اس سینٹیمنٹ کو ٹرن کرنے کے لیے ہے, یا آئندہ آنے والوں کے لیے ماحول بنا کر دینا ہے کہ تاکہ وہ آتے ہی یہ شکوہ تو نہ کریں کہ بہت سختی تھی؟ اس میں سے کون سا سرا زیادہ مضبوط ہے؟ نہیں نہیں نہیں, ابھی کسی کے پاس کوئی سرا ہے ہی نہیں. سچ بات یہ ہے. یہ سب اس لیے میں نے کاسمیٹکس کا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آرمی چیف کی جو میٹنگز ہو رہی ہیں یا جو وہ دوڑ رہے ہیں وہ سارا کے سارا دکھاوا. نہیں, یہ سارے تاجر بہت پرانے ہیں, آرمی چیف نئے ہیں. یہ سارے آرمی چیف کے ساتھ ان کے بچے, ان کے بڑے بزرگ سارے ہی بیٹھتے آئے ہیں انہی گورنر ہاؤسز میں, یہ سارے کور کمانڈر ہاؤسز میں یہ سارے میٹنگیں کرتے رہے ہیں. یہیں پہ بیٹھ کے یہ سارے تجاویز دیتے ہیں. ان سب کے پاس ایک نسخہ ہوتا ہے جو کسی بھی بڑے کو یہ فوراً دل لبھا لیتے ہیں کہ جناب بس آپ روپے کی قیمت گرائیں گے تو ہم اتنی ایکسپورٹ بڑھا دیں گے, اور جب ایکسپورٹ بڑھتی ہے یہ ڈالر کوئی نہیں واپس لاتا. انہوں نے قانون کے اندر بھی گنجائشیں 6 مہینے سے بڑھا کے اور آگے کر لی ہیں کہ جی کوئی پوچھے گا نہیں. بھائی آپ ریبیٹ لیتے ہیں اس پاکستان کے عام آدمی کے جیب سے اور پیسے کماتے ہیں آپ, اور ڈالر یہاں نہیں لاتے. میرا تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ بتائیں نا, آپ نے جو ایکسپورٹ بڑھائی ہے اس کا ڈالر کہاں ہے؟ اس کوئی بھی نہیں لے کے آتا, سب باتیں کرتے ہیں. اور یہ سارے کے سارے ٹھنڈے کمروں میں گورنر ہاؤسز کے بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں, ہر وزیر اعظم کے ساتھ کرتے ہیں, ہر آرمی چیف کے ساتھ کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ کرونے میں بھی ان سب کے کاروبار بہترین تھے اور پروفٹس بہترین تھے, انہوں نے شو کیا. لیکن مر گیا کون؟ عام آدمی. اب آج کل تو جو خاص طور پہ 9 اپریل کے بعد گورنمنٹ آئی, ایک مقبول گورنمنٹ اس وقت بن جاتی, ہو جاتا کام سارا کہ اگر یہ فورن الیکشن میں چلے جاتے. نہیں گئے, یہ ریاست میں چاہتے اپنی سیاست تو بے شک ڈبو گئے, لیکن یہ عوام کو بھی فارغ کر گئے. اب کسی کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے, اب بھاگ دوڑ ہی ہے. اب بھاگ بھاگ دوڑ دوڑی, یہ اور ہے دیکھتے کہ ہیں پھر اس بھاگ سب دوڑ کو کا آن بورڈ نتیجہ کیا کریں. نکلتا ہے. عامر اگر آپ سب الیاس کے ساتھ نہیں کریں گے عامر تو الیاس گڑبڑ رانا ہوگی. صاحب, تھینک